एपिस्टेमोलॉजी जो जदीद तरीन गज़ल की है, मैं अभी तक उसको नहीं समझ सका कि इल्मियात जो है जदीद गज़ल की सही वो क्या है। हमारे यहाँ बाकायदा एक विजन होता था, एक एंगल होता था जो क्लासिफाई करता था कि हम किस क्लास पोजीशन से बात कर रहे हैं। सही एक आइडियोलॉजी थी। नया लिखने वाला है, ना पूरी रिवायत उसके जहन में है, ना पूरी जदीदियत उसके जहन में है, ना पूरी माबाद जदीदियत उसके जहन में है, और वो डिस्कस करना शुरू हो गए हैं उन हैपनिंग्स को सेक्स के हवाले से जो हमारे सामने आती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीज़ और आप देख रहे हैं सुखन लाइव। एक तवील अरसे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी मौज़ूआती गुफ्तगू और उसके अलावा सुखन का जो इल्मी और अदबी सिलसिला है उसी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सुखन लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को। और आज का जो मौजू है उसको अनाउंस करने से, उसका ऐलान करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अहद हाज़र के नामवर नाक़िद, शायर, मुहक़्क़िक़, अदीब जनाब अख्तर उस्मान जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुखन की एक तवील गैर हाज़िरी के बाद मैं आज आपकी दुआ से एक मरतबा वेलकम अगेन। बहुत मोहब्बत। हमारा आज का जो मौजू है वो है उर्दू गज़ल और उसकी जो मुख्तलिफ जहतें हैं और मुख्तलिफ जो उसके मदारिज हैं उस पर अगर बात की जाए तो 2000 के बाद की जो जिसे हम 21वीं सदी की गज़ल कहते हैं उसके जो खदोखाल हैं, उस पर बदलते समाज के और रवैयों के और उससे जुड़ी हुई तमाम जो जहतें हैं, उसके जो असरात हैं, उसकी जो नई शक्ल है, उस पर हम बात करेंगे। मैं अख्तर साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या गज़ल के जो मदारिज हैं जिनको हम देख रहे हैं अपनी रिवायत में भी, फिर उसके बाद क्लासिकल, नौ क्लासिकल और फिर जदीद तरीन गज़ल, उन मदारिज को तय करते हुए क्या 2000 के बाद की गज़ल भी उसी आसानी के साथ, उसी फरावानी के साथ आगे बढ़ रही है जैसे हम अपने रिवायत में देखते हैं? गज़लें तो लिखी जा रही हैं सारे, और 2000 के बाद भी शायरी हुई है, लेकिन इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। इसके उसलूब में, इसके मौज़ूआत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, और लोगों ने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के वाक़यात जो हैं, इसको मंजूम करना शुरू कर दिया। तो वो एक स्टेटमेंट तक तो बात जाती है कि एक शायर जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, और वो जो है वो अपने कमेंट्स पास कर रहा है हमारे सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से, हमारे लिटरेरी हवाले से। लेकिन वो सारा काम जो है 2000 के बाद वाला, वो मुझे बतौर नाक़िद कहरा लगता है कि इनके इमेजेस हैं वो बहुत फ्रेश हैं, इनके मौजू बहुत फ्रेश है, लेकिन जो मिसरा बाफ़ी का फ़न है वो 2000 के बाद वाले शायर में आपको वो नज़र नहीं आएगा। वो मिसरा बनाना नहीं जानता, और फिर जो सबसे बड़ी खामी मैंने महसूस की है वो आइडियोलॉजी लेस होना, यानी नज़रियाती तौर पर इनकी समत वाज़ेह नहीं है कि ये किस क्लास पोजीशन से बात कर रहे हैं, इनकी क्लास पोजीशन क्या है, और ये किन एपिस्टेमोलॉजी जो जदीद तरीन गज़ल की है, मैं अभी तक उसको नहीं समझ सका कि इल्मियात जो है जदीद गज़ल की सही वो क्या है। सही। अच्छा, यहाँ एक बुनियादी सवाल है, वो ये है कि हमारा आज का जो नया शायर है, 2000 के बाद का जो शायर है, वो स्टेटमेंट और शायरी में फ़र्क नहीं समझ रहा। वो उसे समझ ही नहीं है इस बात की कि स्टेटमेंट होती है। ओवर नाइट पब्लिसिटी चाहने वालों का इसी तरह का हश्र होता है। हमारी तारीख बताती है कि इस तरह के जो शायर हैं जो कमेंट करते हैं एक कहरा, वो झड़ जाते हैं, बुनियादी रिवायत से झड़ जाते हैं, और बुनियादी रिवायत की उन्हें उस तरह समझ नहीं आती, और ये रिवायत को न पढ़ने का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि रिवायती गज़ल लिखी है। स्टेटमेंट के शेर में क्या फ़र्क है?
اگر میں یہاں شعر ان میں طالب علموں کے لیے سوال کروں، شعر میں خبر نہیں ہوتی، اس میں استعارہ ہوتا ہے، اس میں تمثال ہوتی ہے، اس میں علامت ہوتی ہے، اس میں تشبیہ ہوتی ہے، لیکن وہ خبر نہیں ہوتی. شعر انکشاف ہے، جبکہ اسٹیٹمنٹ تو ایک خبر ہے، کمنٹ ایک خبر ہے، اور اس کا اس شعر سے نہیں. یہ ورسیفیکیشن تو ہو سکتی ہے جو اکثر لوگ کر رہے ہیں، وہ ورسیفائر ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پوئٹسٹر ہیں، متشاعر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ہیں. اور یہ جو ورسیفیکیشن ہے، یہ تو آپ اگر مشق آپ کی ہے تو آپ روزانہ 50-60 غزلیں بڑے آرام سے لکھ کے اس میں نئی لفظیات ڈال کے اور نئے جو روزمرہ کے ہمارے واقعات ہیں وہ ڈال کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. لیکن جو غزل ہے اس کی تیداری جو ہے، وہ جو ہماری جدید غزل کی تیداری بھی تھی، جیسے ناصر کے یہاں یا شکیب کے یہاں یا فراز صاحب کا رومانوی پہلو جو ہے وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ رومان بھی انتہائی نچلے درجے پہ اتر آیا ہے نئے شاعروں کے لیے. صحیح. اور وہ ڈسکس کرنا شروع ہو گئے ہیں ان ہیپننگز کو سیکس کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتی ہیں. سوشل میڈیا تو بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. لیکن بنیادی جو مسئلہ ہے وہ اوور نائٹ پبلسٹی کا شکار ہو کے رہ جانا ہے کہ کس طرح آپ کا جو نیا لکھنے والا ہے، نہ پوری روایت اس کے ذہن میں ہے، نہ پوری جدیدیت اس کے ذہن میں ہے، نہ پوری مابعد جدیدیت اس کے ذہن میں ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ بروکن سے، کچھ سکیٹرڈ سے امیجز دے کر رہ جاتا ہے جن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک دن سامنے آتے. اچھا، پھر سنجیدہ غزل میں، جدید غزل میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ندرت خیال کے اس میں، ندرت خیال کے شوق میں شعر جو ہے وہ مزاح کی ذیل میں جا پڑتا ہے. صحیح. مزاحیہ ہو جاتا ہے وہ شعر، وہ شعر نہیں، یعنی نئے پن کے چکر، نئے پن کے چکر میں. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں انگریزی کے، فارسی کے، جرمن کے، فرینچ کے، جو کسی کو زبان آتی ہے وہ اس کے لفظ لے سکتا ہے، استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کہنے کا سلیقہ ہے، جو مصرع بافی جس کو میں نے کہا، وہ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا. کچھ لوگ ہیں جن سے امیدیں، میں نام نہیں لوں گا، ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے وہ 20 تو ہیں، جن کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو غزل کا مستقبل کوئی ایسا بھی غیر محفوظ نہیں. صحیح. اچھا، ایک چیز اور، میں آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ان کے امیجز اکہرے ہوتے ہیں، نئے پن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا یہ جاننا میں بھی چاہوں گا، اور یقیناً میرے دیکھنے والے بھی، نئے پن میں اور نئی غزل میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. صحیح. تو نئے پن سے آپ کیا تعبیر کریں گے؟ کیا نیا پن؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تازہ ترین تمثالیں جو بہت کم استعمال ہوتی ہیں، اگرچہ استعارے جو میٹافرز ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، سمبلز وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو اس میں اب ظاہر ہے میرا حافظہ بہت اچھا ہے، میں کتنی ہی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں دوں گا نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ غزل پسند ہے. 2000 بعد کے بعد جو نسل سامنے آئی ہے، ہم 80 کے وسط کی سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے 80s کے مڈ میں غزل کہنا شروع کی، نظم کہنا شروع کی، مرثیہ کہنا شروع کیا، مثنوی کہنا شروع کی، رباعی کہنا شروع کی. ہم لوگ اس میں، ہمارے یہاں باقاعدہ ایک ویژن ہوتا تھا، ایک اینگل ہوتا تھا جو کلاسیفائی کرتا تھا کہ ہم کس کلاس پوزیشن سے بات کر رہے ہیں. ایک آئیڈیالوجی تھی. اب جو سوشل میڈیا نے ظلم یہ کیا ہے کہ اردو شاعر پر، کہ وہ ایک دوسرے کی غزلیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے پر وہ تنقید بھی اس کو نہیں کہنا چاہیے، ایک دوسرے پر بہتان ترازیاں کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر پبلسٹی ملے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر جو غزلیں آتی ہیں ان میں 99.9% غزلیں ایسی ہوتی ہیں جس کو غزل کہنا ہی بہت مشکل ہے.
صحیح. اب یہاں پہ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا. موضوع تو بہت وسیع ہے, اس پہ یقیناً آپ کے ساتھ بیٹھنا چند لمحے بھی ہمارے لیے باعث شرف ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ 7 سمندر پار اگر کوئی موجود ہے, یا بھارت سے, یا مطلب ایون سارک کنٹریز میں کوئی اردو لکھنے والا موجود ہے, وہ یہاں جو فیس بک پہ ہمارے سینئرز ہیں ان سے ان باکس میں اصلاح لیتی ہیں, اور پھر اسی طرح کے امیجز یا غزلیں سامنے آ رہی ہیں. تو کہیں اس میں سینئرز کا قصور تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے, معذرت, کہیں آخری جملہ ایسا تو نہیں ہے کہ باقاعدہ جو ایک اصلاح اور تربیت سازی کا ایک عمل ہوتا تھا اس کا فقدان ان سینئرز کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے سینئرز نے توجہ دینی چھوڑ دی ہے, اور سینئرز جو ہیں وہ اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں, اپنی پالیسی میں, اپنی پبلسٹی میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے یہ کام نہیں ہو رہا, اور وہ نئے لوگوں کو کوئی راہیں نہیں دکھا رہے. یا یوں کہنا چاہیے کہ نئے لوگ ان سینئرز کی جو قابل ذکر ہیں ان کی غزل پڑھ نہیں, صحیح, تاکہ وہ مصرع بافی کا فن سیکھ سکے. تو یہ کمی ہے. اور باقی جو سماجی علوم ہیں ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے. جدید غزل میں اور نظم میں اور کسی بھی صنف میں ظاہر ہے جتنا گہرا اور جتنا وسیع مطالعہ ہوگا وہ فائدہ دے گا. صحیح. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج جو ہے اس کی پہلی قسط کے حوالے سے وقت دیا. میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ نئے جو لکھنے والے ہیں ان کے پاس اب بھی وقت ہے کہ اختر صاحب جیسے ایک پوری یونیورسٹی ہیں, دبستان ہے, ان کی اس گفتگو کو سنیں, سمجھیں, دیکھیں. مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اکثر نوجوان ان باکس میں آتے ہیں نسل نو کے مشاعروں کے حوالے سے, اور جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس کے تلمیذ ہیں تو وہ پہلے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. پھر میں پوچھتا ہوں آپ کس کے شاگرد ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے شروع میں 2-4 استاد رکھے تھے, پھر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا. جب آپ توہین کے سطح پہ آ جائیں گے تو پھر شعر آپ سے روٹھ جائے گا. اگر آپ سنجیدہ ہیں, شعر آپ کا مسئلہ ہے, تو پھر یقیناً آپ اختر صاحب کی باتوں پہ توجہ دیں گے. آپ کے لیے بھی دعائیں, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.